اسی آیت کے پیش نظر میرا موضوع کا نام ہے نماز کی فضیلت۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بتلائی کہ نماز منکر اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ ایک حدیث ہے جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے حدیث کے اندر کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی۔ وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا، اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے یعنی گھر کے سامنے نہر ہو جو نہر پانی سے پر ہو، وہ بندہ، وہ آدمی جس کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے، وہ آدمی دن و رات میں 24 گھنٹے کے اندر اگر 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، اپنے جسم کو صاف کرتا ہو، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کوئی گندگی رہے گی؟ صحابہ نے بیک زبان کہا، نہیں۔ 24 گھنٹے میں اگر کوئی آدمی 5 مرتبہ نہاتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل، کوئی گندی نام کی چیز نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔ میرے صحابہ یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ ایک بندہ 5 بار 5 مرتبہ دن و رات میں غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ جب 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین محو کے معنی ہوتا مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی کہ ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی عبادت اور نماز کی ادائیگی کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر نہ جانے کتنی خطائیں ہم کر چکے ہوتے ہیں۔ ان خطاؤں کو بہت سارے لوگ علمی میں کرتے ہیں اور کچھ لوگ لا علمی میں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں لیکن اس کام کو غلط سمجھتے نہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کرنا بہت ہی مشکل اور انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ نماز کی پہلی فضیلت میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے۔ آئیے اسی کی تائید کرنے والی دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور یہ آخری حدیث ہے اس خطبے کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے کہ میرے اوپر حد نافذ ہو جاتی ہے، حد واجب ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے اوپر حد قائم کرے، یعنی ایسا وقت میں اللہ کے سامنے آؤں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کروں، اللہ سے دعا مانگوں، توبہ کروں اور اللہ معاف کر دے، ایسا گناہ نہیں ہے۔ ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے حد قائم ہوتی ہے، لہٰذا میں نے وہ گناہ کیا ہے، اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، میرے اوپر حد قائم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا نہیں کہ کیسا گناہ کیا ہے اور کس طرح سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس آدمی سے کہا، اے آدمی بیٹھ جا، بیٹھ جا، بعد میں بتاتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ وہ جو آدمی آیا تھا، وہ آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر آ کر نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے فراغت کے بعد آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے گناہ کیا ہے اور میرے اوپر حد نافذ ہوتی ہے، حد واجب ہوتی ہے، وہ حد کو نافذ کرے، قائم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الیس قد صلیت معنا، اے آدمی کیا تو نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں پڑھی ہے۔ تو نماز تو پڑھی ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ گناہ اور نماز سے کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو نہیں، خوش ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنبَكَ،
ذنبن کے معنی دا پاپ گناہ، جاؤ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ نماز کی فضیلت ہے کہ نماز پڑھنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ اور چھوٹی چھوٹی غلطی، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے سب سے بڑا مسئلہ یہ نکل آتا ہے کہ صحابی، جو صحابہ کا ایمان ہوتا تھا، کتنا مضبوط ہوتا تھا۔ گناہ ہو گیا ہے، حد بھی قائم ہو سکتی ہے، لیکن ڈرے نہیں، کہنے لگے حد نافذ کرو۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے نہیں بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے دے دی کہ اللہ نے تم سے راضی ہو چکا ہے اور تو بھی اللہ سے راضی ہو جا۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی گناہ کرتا ہے، یہ حدیث کو سامنے رکھے اور یہ بات کو بھی سنے، ہم میں سے کوئی بھی خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو چھپاتا ہے۔ اللہ سے تو چھپا نہیں سکتا، لیکن بندوں سے چھپاتا ہے۔ چھوٹا بھائی گناہ کرتا بڑے بھائی سے چھپاتا، بڑا کرتا باپ سے چھپاتا ہے، یعنی ہر آدمی گناہوں کو چھپاتا ہے۔ لیکن صحابہ گناہ کرنے کے بعد اگر احساس ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا جو گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کی یہ فضیلت ہے۔ ہم نے نماز کو اور قرآن کی تلاوت کو، اسی طریقے سے دیگر عبادات کو بہت سارے مسلمان صرف رمضان کے ساتھ خاص کر دیا ہے، جبکہ نماز ہمیشہ فرض ہے۔ 10 سال سے لے کر مرتے دم تک اللہ کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ محترم سامعین، یہ 2 حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے جو نماز کی فضیلت پر جو دلالت کرتی ہے کہ نماز پڑھنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین جتنی باتیں ابھی بتائی گئی ہے وہ باتیں اگر حق ہو تو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ تو غفار ہے، ستار ہے، اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین اس دنیا کے اندر جو کرونا نامی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ اگر اس کی حقیقت اور یہ عذاب ہے، اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یا الہ العالمین اگر یہ آزمائش ہے، اللہ اس آزمائش میں ہمیں کامیابی عطا کر۔ یا الہ العالمین جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال کر گئے ہیں کسی گناہ اور پاپ کے سبب، اگر وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اللہ ان کے عذاب کو دور کر دے، ان کے عذاب کو دور کر دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہے ایمان و اسلام کی حالت پر رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام کی حالت پر اور توحید پر ہو اور زبان حیا، زبان پر صدا لا الہ الا اللہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔